سب سے پہلے میں یہ شدید مذمت کرتا ہوں جو ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور عہدے میں انسداد دہشت گردی کی اپنی پیشی پر گرفتاری عبوری ہوئی تھی اور جس میں کروا سکیں تو وہ سارا کا سارا جو ہے اس تھا اور پولیس اور ایجنسیز نے انہیں اندر نہ جانے دیا اور ایسا معلوم پڑتا تھا کہ ہاسٹیج کیا ہوا ہے اس عدالت کو، جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس عدالت کو، اور بالآخر انہوں نے عدم حاضری کی وجہ سے جو ہے عمر ایوب صاحب کی جو ہے گرفتاری خارج کر دی۔ اب یہ پاکستان میں اگر اس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کا جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پروٹوکول ہونا چاہیے اور اس کے تحفظات، اس کے جو ہے ایک مقام جو ہے اس کا وفاقی وزیر کے برابر مقام ہوتا ہے ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک جہاں لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہاں ایک دوسرا دھڑا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی نمائندگی کا حق رکھتا ہے جتنا لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس طریقے سے عدالتوں میں جو ہے کسی سائل کو آپ نے روکنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف کے جو عدالتیں ہیں، انصاف کے ایوان ہیں، ان کو آپ نے مقید کر رکھا ہے۔ اور یہ پہلے بھی جو 6 جج صاحبان ہیں کورٹ کے، انہوں نے بھی یہی نالش کی تھی کہ یہ ایگزیکٹو اور ایجنسیز جو ہیں یہ ہمارے نظام عدل میں مداخلت کر رہی ہیں اور ہمیں یہ جو ہے فری اینڈ فیئر جو ہے جسٹس دینے سے یہ ہمیں روکے ہوئے ہیں، ہمیں مانے کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو سزائیں کی گئی تھیں عمران خان صاحب کو، وہ کس طریقے سے عدالتوں میں جب بالا عدالت میں آئی تو ان کو کس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور ان کو بری کر دیا گیا یا ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اب بھی اگر ہمارا یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا جو مخالف جماعت کے ایم این ایز یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اسی میں الجھائے رکھیں گے اور وہ اپنی ضمانتوں کے لیے ہی بھاگتے پھریں گے کہ پہلے ایک آپ نے عدم پیروی میں خارج کروائی، پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے، ہائی کورٹ پھر اسے ریمانڈ کرے اور پھر جو ہے دہشت گردی یا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پھر وہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے۔ سارے اخباروں نے اور سارے ٹیلی ویژن نے کل دکھایا کہ کس طریقے سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ عدالت کا چکر لگا رہے تھے اور انہیں جو ہے وکلاء کے ساتھ جانے سے بھی انہیں روک دیا گیا تھا۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح پاکستان میں اور جہاں آئین کی بالادستی کو مسلم ہونا چاہیے، جہاں عدلیہ ایک ستون ہے، ریاست کا عدلیہ ستون ہے، وہاں اس طریقے سے جو ہے ایجنسیز یا پولیس کا جو ہے گھیراؤ کر وہ ہاسٹیج رکھ کے اور کسی کی جو ہے وہ اس کی ایکسیس ٹو جسٹس سے مانے کرنا، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو جب انہیں اسلام کی بایو میٹرک کے کمرے سے جہاں وہ بایو میٹرک فیل ہو کر عدالت میں ساتھ لگے اور اس کی سنوائی ہو سکے، وہاں بھی انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا عمران خان صاحب کو، اور پھر سپریم کورٹ نے 11 تاریخ کو ان کی اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے کہا اس طرح سے کے راستے میں حائل ہونا، رکاوٹیں قائم کرنا یہ آئین کے متصادم ہے، اور انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے کیونکہ سینکچوری آف جسٹس، یہ جو انصاف کے ایوان ہوتے ہیں یہ سینکچوری آف جسٹس، سینکچوری آف پیس ہوتی ہے، ٹرینکویلٹی ہوتی ہے، یہاں لوگ اپنی شکایات لے کر آتے ہیں۔ اگر ان کی شکایات کا ان کو مانے کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایک سوسائٹی کو آپ فری فار آل لے کر جا رہے ہیں، پھر لوگ عدالتوں میں جانے کی بجائے اپنے تئیں وہ معاملات کو، اور اس میں افراتفری کا عنصر آ جائے گا، اس میں جو ہے لڑائی جھگڑے کا عنصر آ جائے گا اور یہ پرامن سوسائٹی کا سارا جو ہے نظام یہ ختم ہو جائے گا۔
تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی اس کی کم ہے، تو اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈیفیمیشن لا جس کو ایک ایکٹنگ گورنر نے، اب دیکھیں کیسے ہو رہا ہے۔ میں خود گورنر رہا ہوں، اب جب یہ اسپیکر صاحب اس وقت اب پیپلز پارٹی بھی احتجاج کناں ہے اور ان کے گورنر سردار سلیم صاحب اس کو بالکل نہیں منظور کر رہے تھے، نہیں اپروو کر رہے تھے۔ ان کا اوپنلی جو ہے یہ بیانیہ آیا تھا، اخباروں میں بھی آیا، ان کے انٹرویوز بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ تحفظات دور کیے جائیں صحافی برادری کے۔ آپ اس طریقے سے گلا کسی کا نہیں دبا سکتے۔ آپ رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف انفارمیشن، ایک ڈائسینٹنگ نوٹ، آپ کسی کی اختلاف رائے کو آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے، اور اگر اس طرح سے آپ غیر محفوظ کر دیتے ہیں اور کسی کو آپ ہی اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ کس انداز سے، کس پیرائے میں، کس دائچے میں، کس میں دی گئی ہے، تو پھر تو کوئی بھی خبر نہیں دے سکے گا، اور اس لیے کہ معیار آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو یہ ڈیفیمیشن لا جو ہے یہ بنیادی حقوق کے یہ جو ہے ماورا ہے، اور اسپیکر صاحب نے پہلے تو وہاں کرسی پر بیٹھ کر اسمبلی میں پاس کر دیا، بلڈوز کر دیا اپوزیشن کے بغیر، اور کسی ایون اپوزیشن تو ایک طرف رہی، ان کے اپنے ایلائز کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر ان کا گورنر جو ہے صوبے کا واپس کیا جائے۔ تو ایسے میں میرے خیال میں ہوش کے ناخن لیں، اگر اس طرح سے فسطائیت کو یہ جنم دے کر اس طرح سے جو ہے ہماری صحافی برادری کا گلا دبائیں گے، اور صحافی برادری آگہی عوام کو دینے سے جو ہے اس پہ رکاوٹ آئے گی، تو پھر یہ ساری اس کی سوسائٹی کی گروتھ رک جائے گی، کیونکہ یہ گروتھ جو انحطاط ہے بدقسمتی سے اس لیے ہے کہ ہم نے قدغنیں لگا دی، ذہنوں پر زنگ بٹھا دیے ہم نے، اور اسی لیے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ترقی اور ترویج کی طرف جائیں۔ اور ترقی اور ترویج اور اچھی نہجیں تبھی نکلتی ہیں جب آپ اپوزیشن کو جو ہے بولنے دیتے ہو، جب آپ ایک اختلافی رائے کو آپ سنتے ہو اور اچھی چیزوں کو اپناتے ہو، اور ان کا بھی جو ہے دخل عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے جو ہے آپ صحافی برادری ہے، اور صحافی برادری مکمل طور پر اس حد تک عزت کے قانون پر جو ہے اپنا تحفظ کر رہی ہے۔ تو خدا را آپ ایسا قانون مت ہو، اور ان کی بھی پذیرائی نہ ہو جو بنیادی طور پر اس سے منسلک ہیں، جس طرح کے صحافی برادری ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے عوام کو آپ ان کا گلا اس طرح سے دبا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جو دوسرا ایک آرڈیننس ایشو کیا ہے، جس میں آپ نے جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کو آپ نے ٹریبونل بنانا جو ہے انڈیا دیا ہے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ کی باندی اور لانڈی ہے، جس نے سارا یہ فسانہ اور فساد کی جڑ ہے، آپ نے اسلام آباد سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو تینوں نشستیں تھیں جو مسلم لیگ نون ہاری ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، جن کی پٹیشنز پر کئی تاریخیں پڑ چکی، کئی سماعتیں ہو چکی، اور انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن ٹرائیبونل نے اسلام آباد کی کہ بھائی فارم 45 اور فارم 47 آ کے آپ پیش کرو اور آپ آ کے جواب دہی کرو، اور وہ جواب نہ صرف الیکشن کمیشن نے دینے سے اعتراض کیا، بلکہ ان کینڈیڈیٹس نے بھی جو جتائے گئے تھے فارم 47 کی پیداوار تھی، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ الٹا ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو، یعنی یہ تضحیق ہے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی کہ آپ ان سے اٹھا کر اور ان پہ عدم اعتماد ظاہر کر ان کی جو ہے مقدمات کسی اور ٹریبونل کے پاس بھیجیں، اور اس کی جو ہے بلنٹ کر دیا، بلاک کر دیا، کیونکہ آپ کے کالے کرتوت واضح ہو جاتے، کیونکہ آپ کے فارم 45 اور فارم 46 پہ یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی کہ تم ہارے ہوئے ہو، میڈم ڈاکٹر یاسمین سے تم ہارے ہوئے ہو، اور باتیں ایسے بیٹھ کے کرتے ہو جیسے پاکستان کے بادشاہ سلامت ہی تم ہو،
اور پھر اسی طرح دیکھیں خواجہ آصف کو بڑی ماشاءاللہ ببنگ دول اسمبلی میں تو کہتے تھے کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے. میں انہی کے الفاظ دہراتا ہوں, کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے رخسانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہو اور آپ جو ہے ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ جیت کے آپ بیٹھے ہوئے ہو فارم 47 کی توسط سے اسمبلی میں بیٹھے ہو, بلکہ آپ کابینہ کے حصہ ہو اور اہم ترین وزارت جو ہے کر رہے ہو. اور پھر ان کا بیساکھیوں کی اور ان کی جو ہے دیکھیے کہ کس حد تک بینکرپسی ہے. کیا یہ واقعی حکومت جو ہے حکومت چلا رہی ہے؟ یہ خود چلا رہے ہیں, جہاں ہر چیز کی ان کو بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز میں یہ آرمی چیف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب چائنا میں بھی آرمی چیف صاحب کا کیا تعلق تھا کہ چائنا میں اس کا مطلب ہے یہ دکھایا آپ نے کہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف ہے اور آپ اس کی جو ہے اردل میں آپ جو ہے وہاں گئے ہوئے ہو, اس کی وہ دستے میں گئے ہوئے ہو اس کے. تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے, اس طرف سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہوگی, اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خائف کر کے لوگوں کو غلامی کی دہلیز میں دھکیل دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جو ہے جس مرحلے پر کھڑا ہوا ہے عوام کو آگے ہی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور عوام اس چیز سے اور زیادہ متنفر ہو رہے ہیں. خدا را مت دہرائیے 1971 کے سانحے کو کہ آپ دھتکارے آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے پاؤں کے تلے رونتے چلے جائیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیں, اور جتنے ہارے ہوئے کو جو ہے آپ حکومتیں میں ان کے ایوانوں میں لا کے تو مسلط کر دیں. یہ غلامی پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کرے گی. اور ابھی بجٹ کا دیکھ رہے ہیں آپ, بجٹ جس طریقے سے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پھر عوام پر جو ہے سونامی, یہ جو مہنگائی کا سونامی ایک ایسا بڑا طوفان آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے پھر اس میں بلک کر برہم ہو کر اور احتجاج کرتے ہیں. پھر آپ روک نہیں سکیں گے, جب یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو آپ روک نہیں پائیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ بہتر ہے کہ آپ سیاسی مفاہمت کی طرف جائیں. آپ جو ہے یہ جو آپ نے ماشاءاللہ غلطیاں کی ہیں ان کو تسلیم کریں, قوم سے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو اقتدار سونپیں تاکہ وہ اس ملک کی حکمرانی کا ملکیت لے کر اور عوام کو وہ سہولتیں دے اور عوام جو ہے پھلے پھولے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہو.